الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الروم کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ جو اپنے زمانے کی بڑی متمدن قومیں تھیں، خرابی بھی ان کی بیان کی کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا۔ تو پھر دیکھیں کہ ان قوموں کا انجام کیا ہوا، اور کامیاب لوگ وہی ہوئے جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا اور اس بات کا یقین کیا کہ ہمیں ایک روز اپنے مالک اور خالق کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بہت ذمہ دارانہ زندگی بسر کی، اس لیے کہ انہیں احساس تھا کہ ہمیں آگے پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے۔ لہذا یہ مکہ والوں کو یہ سنائی جا رہی ہیں ساری باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کر رہے تھے، لیکن وہ بھی یہی رویہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ آپ کی تکذیب کر رہے تھے، آخرت کا انکار کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے آیات کا۔ تو انہیں ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے انجام کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ یہ مکہ کے لوگ شام کی طرف جب جاتے تھے سفر کے لیے، تجارت پیشہ تھا، مکہ کوئی ایسی جگہ تو تھی نہیں کہ جہاں کوئی زراعت ہوتی، کوئی کھیتی باڑیاں ہوتی، کوئی باغات ہوتے، تجارت یا پھر یہ کہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے جو کمزور لوگ ہوتے تھے، تو یہ ان کا پیشہ تھا۔ تو جب یہ جاتے تھے تو راستے میں سابقہ قوموں کے نشانات موجود تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں موجود تھیں، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط تھی۔ تو ان کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، سیر نہیں کی زمین میں انہوں نے؟ فینظروا، تو انہیں دکھائی دیتا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کی عاقبت کیا ہوئی، کیا انجام ہوا ان کا، اور پھر یہ ان سے سبق حاصل کرتے انہیں دیکھ کر۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں زیادہ قوت کے مالک تھے، طاقتور تھے، جسیم تھے، بڑے بڑے ان کے جسم بھی تھے قوم عاد اور سمود کے۔ اور یہ کہ وہ آثار الارض، اور انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا، زمین سے بہت مفاد اٹھایا انہوں نے، یعنی زمین میں کاشتکاری بھی کی، باغات بھی تھے، نہریں بھی جاری کی۔ وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو اس طرح سے آباد کیا کہ انہوں نے تو ایسے آباد کیا ہی نہیں ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے رسول بھی ان کے سامنے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، بڑی نشانیاں، یعنی ایسی ایسی نشانیاں لے کر آئے پیغمبر کہ جنہیں دیکھ کر کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نشانیاں جو ہیں کوئی انسانی کمال نہیں ہے بلکہ کسی ذات نے ان کو یہ عطا کی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پہلے کے پیغمبر ہیں، متصل ہیں آپ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کس طرح سے اللہ نے ان کو نشانی دی تھی؟ ایک تو یہ کہ خود وہ نشانی تھے، بہت بڑی نشانی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کتنی بڑی نشانی یہ اللہ نے اپنی قدرت سے دیکھیں۔ ان کی والدہ کے ہاں وہ امید سے ہوئی اور اللہ نے پیدا کیا انہیں،
پھر جب پیدا ہوئے تو لوگ چڑھائے کہ اے مریم یہ تو نے کیا کیا، تیرا باپ بھی کوئی ایسا بدکار نہیں تھا، نہ تیری ماں ایسی، یہ تیرے ہاں کیسے پیدا ہو گیا بغیر شادی کے؟ تو انہوں نے بچے ہی کی طرف اشارہ کیا، اور اس وقت انہوں نے کلام کیا لوگوں سے، یعنی گہوارے میں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ سورہ مریم میں پورا خطبہ موجود ہے ان کا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب وہ جوانی کو پہنچے تو کس طرح سے اللہ نے اتنی بڑی نشانی دی کہ وہ کسی بیمار گھوڑی کے مرض میں مبتلا شخص پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ کوئی نابینا ہوتا تھا پیدائشی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ اور کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ یعنی یہ سب کتنی بڑی نشانیاں تھیں، لیکن پھر بھی جو ہے لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا، جادو قرار دیا، اس قسم کی باتیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، ان کا مذاق اڑانا، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ پیغمبر کے قتل کے درپے ہو جانا، اس کو برداشت نہ کرنا اپنے معاشرے میں، بلکہ نکالنا اس کو کہ نکل جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ کے پیروکاروں کو نکلنا پڑا، پھر آپ کو بھی چھوڑنا پڑا اپنا شہر مکہ، وہاں سے یہ کہ لوگوں نے قتل کی سازش کر لی تھی، گھر کو گھیر لیا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے ہی کیے کا پھل پایا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا جب ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برے عمل کرنے والے لوگوں کا برا ہی انجام ہوا، یعنی جیسا کوئی کرتا ہے ویسے پھل پاتا ہے۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور یہ کہ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کی آیات کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ جب پیغمبر کہتا تھا کہ بھئی اللہ کا عذاب آئے گا، تمہارے جو لچھن ہے ٹھیک نہیں ہے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کا، ابھی یہ حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے سورہ نوح کے آخر رکوع کی، کہ حضرت نوح مجبور ہو گئے اور پھر اپنے رب سے درخواست کی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ آخری آیات تھی اس کی، اے میرے پروردگار اب ان کافروں کے کسی ایک گھر کو بھی تو باقی نہ چھوڑ۔ کتنی دیکھیں بد دعا تھی اپنی قوم پہ، لا تذر علی الارض، اس زمین پر اب تو باقی نہ چھوڑ، من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کسی کے ایک گھر کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ انکا ان تذرہم، اے پروردگار اگر تو نے ان کو باقی چھوڑا، یذلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے، بس یہی کام کریں گے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کے لیے بربادی کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کر، اب ان کو برباد کر دے اب ان کو۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، خشکی میں بنا رہے تھے، وہیں دور دور تک دریا بھی نہیں تھا، مذاق اڑاتے جاتے پاس سے، دیکھو جی اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہاں کشتی بنا رہا ہے، بھلا کشتی چلے گی یہاں؟ اب دیکھیں اسی مذاق نے انہی کو لپیٹ میں لے لیا، وہ کشتی وہیں پانی ابلنا شروع ہوا، اوپر سے برسا، کشتی اٹھی اوپر، وہی لوگ بچے جو پیروکار تھے جنہوں نے یقین کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے باقی پیغمبروں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر ان کا مذاق بھی اڑایا۔ تو پھر اللہ نے تو ظلم نہیں کیا ان پر، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ہمیں بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی آیات کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے پورا تولو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ سنتے ہیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی ایک کوسا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
دیکھ لیں منڈیوں میں کتنی ملاوٹ ہو رہی ہے، طرح طرح کی دوائیوں میں ملاوٹ، حتیٰ کہ جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتی ہیں، کس کس طرح سے لوگوں نے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔